ابہا جو ہے افعال کے وزن ہے، جس میں تفضیل کا صیغہ ہے بہا سے۔ بہا جو ہے یہ عربی میں حسن تزین کو کہتے ہیں۔ تو ابہا دوسروں سے احسن، تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل میں دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ درر کی طرف اس کی اضافت کرتی ہے، درر درتن، قطبی قطبی، درتن کی جمع ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ موتی کو کہتے ہیں، لیکن بڑے موتی درتن، لؤلؤ بھی کہتے ہیں، جیسے وہ تلألأ آ گیا رہا، لؤلؤ بھی کہتے ہیں، چھوٹی موٹی ہوتی ہے۔ درر اس کی جمع۔ تنظم جو ہے یہ نظم سے ہے، نظم کا اپنا لغوی معنی موتیوں کو دھاگے میں پرونا، نظم۔ اس لیے قرآن عظیم کی گویا کہ عبارت کو ہم لفظ نہیں کرتے، الفاظ نہیں کرتے، نظم کرتے، ادب کے تقاضے سے۔ کہ لفظ تو ما یلقی من الفم، جو شے منہ سے پھینک دی جاتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور لغت میں یہ جو پھینکی جاتی ہے، قرآن تو پھینکا نہیں جاتا، اس لیے ادباً نظم کہتے ہیں، نظم قرآن۔ تو نظم بمانا موتیوں کو دھاگے میں پھرونے کو نظم کہتے ہیں۔ بنان جو ہے یہ انگلیوں کے یہ سرے نہیں ہوتے، یہ کوٹے 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 کہتے ہو نا، تو بنان کہتے ہیں۔ بیان کہتے ہیں، ویسے تو بانا یبین سے ہے بیان، بانا بمانا وضحا ظہرا، سمجھائیے شے ظاہر ہو گئی ہے، بانا یبین، بانا ظاہر ہو گئی ہے۔ لیکن بیان اس کا مصدر ہے، لیکن بیان کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، علماء نے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے المنطق الفصیح المغرب عما فی الضمیر۔ المنطق الفصیح، فصیح نطق، منطق مصدر مینی ہے، فصیح الفاظ، فصیح کلام، المغرب عما فی الضمیر، کہ ضمیر میں دل میں جو کچھ ہے اس سے تعبیر ہو جائے، اس فصیح کلام کے ساتھ ہو، اس کو بیان کرے۔ تو کلام فصیح جو ضمیر کے اندر جو کچھ بھی ہے، دل کے اندر جو کلام ہے اس سے معبر بن جائے، اس سے تعبیر بن جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بیان کرے۔ اظہر یہ بھی اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، زہرتن یا زہرن سے تا بھی آتی ہے اس کے آخر میں، تائے مصدریہ۔ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ چمک آتا ہے۔ تو اظہر اس میں تبدیل کا صیغہ ہے
مانا زیادہ چمکدار، ظہرن اظہر ظہرن، ظہر جو ہے یہ زہرتن کی جمع ہے یا زہرتن کی، دونوں ضبط آتے ہیں اس میں۔ زہرا یا زہرا یہ شگوفے کو کہتے ہیں۔ شگوفے جانتے ہو، پھولوں کا جو مجموعہ نہیں ہوتا، پختو تو ہوتا ہے غنچہ، وہ غنچہ اس کے اندر غنچہ کہتے ہیں۔ یہ کئی ایک پھول اکٹھے کر کے، رنگ برنگے پھول لوگ اکٹھے کرتے ہیں، یہ شادیوں کے موقع پر گلاب ہوتا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، اسی طرح کچھ چمبیلی کے ہوتے ہیں، تو کچھ کئی پھول جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں، اس کو پھر ان کو اکٹھا کر کے پھر باندھ لیتے ہیں، غنچہ بن جاتا ہے، اس کو میں غنچہ کہتے ہیں، شگوفہ کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اپنی پنجابی میں؟ ہاں یہ فارسی لفظ ہے، پنجابی نہیں۔ ہاں اردو میں تو شگوفہ کہتے ہیں، تو فارسی میں گلدستہ کہتے ہیں۔ تو آپ کے پنجابی کا لفظ آپ نے نہیں، آپ نے فارسی کی لفظ بنا دیا، اپنی زبان کی بات کریں۔ ابھی یعنی سب کیا کہتے ہیں، پھولوں کا مجموعہ بنا کر باندھ لیتے ہیں، پھر ایسے تحفے میں پیش کرتے ہیں۔ تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کیسے پنجابی ہو، تم کو اپنی زبان بھی نہیں آتی، کیا کریں؟ یہ تو فارسی کا لفظ ہے، اللہ کے بندو۔ گل مانا پھول فارسی میں، دستہ مانے جو ہاتھ میں پکڑتے نا اس کو دستہ کہتے ہیں۔ وہ الگ چیز ہے، وہ فارسی زبان ہے، وہ آپ کی زبان نہیں ہے، آپ اپنی زبان کی بات کریں۔ یہ آتی ہے، چلو سوچ لو، بعد میں بتا دو۔ ہم بھی پنجابی سیکھتے ہیں آپ سے بھائی، لیکن کوئی نہیں ہے، ہماری پشتو تو سیکھے نا آپ، تھوڑی بہت کچھ سیکھا کرے۔ ہاں زبان کوئی بھی زبان ہو کام آتی ہے کبھی کبھی، اچھا ہے ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے پشتو کی تو پنجابی لوگ مثال دیتے ہیں نا، کہتے تین میں کنکریاں ڈالو اور اس کو ہلاؤ، بس پشتو ہو گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اس لیے یہ مثال دیتے کہ جیسے ٹین میں کنکریاں ہلاؤ، تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کیا بول رہا ہے جی۔ اسی طرح پشتو کی بھی سمجھ نہیں آتی پنجابیوں کو، وہ کہتے ہیں یہی مثال ہے۔ لیکن بہرحال ایک زبان ہے اور بڑی وسیع زبان ہے بھائی، پنجابی بھی وسیع زبان۔ وسیع زبان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مفہوم کے لیے، ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ پنجابی میں بھی ہے، اردو تنگ زبان، انگلش تو اس سے بھی تنگ زبان، لیکن پنجابی میں یہ خصوصیت ہے۔ اب مثلا دیکھیں نا، اردو میں کل گزشتہ کو بھی کل، تو کل آئندہ کو بھی، یہ زبان کی تنگی ہوتی ہے کہ دو مفاہیم کے لیے ایک لفظ، ہر مفہوم کے لیے علیحدہ لفظ نہیں، سمجھائیے۔ لیکن پنجابی میں علیحدہ الفاظ، کل گزشتہ کے لیے الگ لفظ ہے، آئندہ کے لیے الگ لفظ ہے۔ کل گزشتہ کو آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ یہ بھی نہیں آتا۔
ہاں کیا کہتے ہیں؟ او یار اللہ اکبر، یہ تو آپ کا بڑا اشتہار ہو گیا اپنی زبان کا. اللہ اکبر. اچھا چلو یہ یاد کرو پھر آپ اپنی زبان کو یاد کر لیا کرو بھائی. اچھا تو یہ زہرتن و شگوفہ اور زہر یا زہر اس کی جمع تنصر نثر سے ہے. نثر خاص کا کسی شے کو بکھیر، نشر بکھیرنا. اردان کی اردان لذہان، اردان ردن یا ردن کی جمع ہے، دو سبق ہے. دامن کو کہتے ہیں ردن یا ردن، دامن. اردان اس کی جمع ہے. اذہان ذہن کی جمع. ذہن جو ہے، ذہن کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ذہن جو ہے یہ اصل میں القوت المکتسبۃ للتصورات والتصدیقات. انسان کے اندر اللہ جل مجدہ نے ایک قوت رکھی ہے جس قوت کے بسبب وہ تصورات و تصدیقات کا کسب کرتا ہے، تصورات و تصدیقات کو حاصل کرتا ہے. یہ ذہن ہوتا ہے. نفس ناطقہ بھی کسی کو کہتے ہیں. حمد مبدع، حمد کے مصدر ہے، آپ جانتے ہیں. اظہار صفات کمالیہ کو کہتے ہیں. مبدع یہ ابداع ہے. ابداع جو ہے یہ مزید ہے بدعت. ابداع تو ابداع کہتے ہیں اخراج الشیء من العدم الى الوجود من غیر سبق مادۃ و مدۃ. کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، لیکن اس طریقے سے لانا کہ پہلے اس کا مٹیریل، اس کا مادہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پہلے آپ نے مٹیریل جمع کیا، اینٹیں جمع کی، سیمنٹ جمع کی، ریت جمع کی، تو اس کے بعد بلڈنگ بنائی. من غیر سب کے مادہ تھے، اس کا مٹیریل نہیں ہوتا پہلے. وہ مدت، اور پہلے تو اس کے لیے منصوبہ بندی بھی نہیں کی. کچھ مدت پہلے آپ نے اس کو سوچا ایک بلڈنگ بنائیں گے، اسی طرح بنائیں گے، باتھ روم ادھر بنائیں گے، کچن ادھر بنائیں گے، کمرے بیڈ روم ادھر بنائیں گے، برآمدہ ادھر. یہ منصوبہ بندی بھی نہیں ہوئی. اس کو ابداع ہے. باری تعالیٰ کی صفت ہے یہ ابداع. خالق، بدیع السماوات والارض. قرآن نے کہا نا، بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی مدت کے فوراً بنانے والا ہے باری تعالیٰ سماوات اور. اس کے لیے کوئی باری تعالیٰ نے پہلے منصوبہ بندی نہیں کی ہے، کوئی نقشہ نہیں بنایا، کوئی مٹیریل جمع نہیں کیا ہے. سمجھائیے، آسمانوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سیمنٹ وغیرہ جمع کیا، پھر اس کے بعد آسمان بنائے. زمین کے لیے کوئی مٹیریل جمع کیا تو اس کے بعد بنائے، فوراً بنا دیا. کل ہو گیا، کل سماع ہو گیا، کل اربع اربع. ارادے سے تعبیر ہے. کل کا لفظ بھی نہیں ہے وہاں پر،
کہ کن کا لفظ بھی حادث ہے. ہمیں آگے یہ اس لیے بار تعالیٰ کے ارادے سے تعبیر ہے. بار تعالیٰ نے کسی شے کے وجود کا ارادہ کیا اور ہوگی. آسمان کے وجود کا ارادہ کیا؟ آسمان موجود ہے. زمین کا کیا؟ زمین موجود. آدم علیہ السلام کا کیا؟ وہ موجود ہے. ابداع اس کا نام. انتقا الموجودات. انتقا اس کا مجرد ہے نطق. نطقا اس کا مجرد ہے. یہ باب فعال ہے مزید نطق. تو نطق بمانا بات کرنا، کلام کرنا. نطقا بول پڑا. نطقا بمانا بول پڑا. تو انتقا باب فعال میں لے گئے متعدی ہو گیا. نطقا مجرد تھا جو لازمی تھا. سمجھ آ گئی؟ یہ انتقا باب فعال میں لے گیا، اس کا خاصہ تعدیہ متعدی ہو گیا. الموجودات موجودوں کی جمع ہے موجودات. الف تے کے ساتھ غیر ذوی نقول کی جمع آتی ہے نا. پڑھا ہے تم نے شرجامی میں، یاد ہے؟ بآیات وجود وجودی. آیات آیتن کی جمع ہے. آیت کا لغوی معنی نشانی، نشانی. اور دلائل کے معنی میں بھی آتا ہے دلائل. کہ دلائل بھی دعوے کے نشانیاں ہوتی ہیں. وجوب الوجود. وجوب وجوب الوجود واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال. مادے ہیں تین. ایک ہے امکان، ایک ہے امتناع. لیکن امکان سے مراد امکان خاص ہے. ایک ہے امکان خاص، ایک ہے امتناع، ایک ہے وجوب. یہ تین آپس میں متقابل مواد ہیں. میاں ممکن خاص وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. سمجھ آئی؟ ممکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. موجود ہو گیا تو فبیا، تو معدوم ہو گیا تو فبیا. موجود ہو گیا تو بہت اچھا، معدوم ہو گیا تو پھر بھی اچھا. ممکن. سمجھ آ گئی ہے؟ اے میاں یہ بندہ موجود ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو مر گیا تو پھر بھی ٹھیک. سمجھ آ گئی؟ کوئی خراب لازم آ گئی نہ تو اس کے وجود نہ اس کا وجود ضروری تھا نہ اس کا عدم ضروری. موجود ہو گیا تو سبحان اللہ، تو مر گیا تو پھر سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ دونوں میں خیر ہے. مر گیا تو بھی خیر، زندہ ہو گیا تو بھی خیر. یہ ممکن خاص ہے. یہ فلم یہاں پر ہے تو بھی خیر ہے، نہیں ہے تو پھر بھی خیر. اس کے عدم سے کوئی محال لازم نہیں آتا، نہ اس کے وجود سے کوئی خرابی لازم آتی. اس کو کہتے ہیں ممکن خاص، جس کا وجود بھی ضروری نہیں ہے، عدم بھی ضروری نہیں ہے. موجود بھی ہو سکتا ہے، معدوم بھی. ایک ہوتا ہے ممتنع. ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کا عدم ضروری ہے، اس کے وجود سے محال لازم ہے. سمجھائیے؟ اس کا عدم ضروری ہے. کیا مطلب؟ اگر اس کو موجود فرض کرو گے تو محال لازم. جیسے آپ مثال دیتے ہیں چھوٹی کتابوں میں منطقی شریک الباری، محال کی مثال کیا دیتے ہیں؟ شریک الباری. شریک الباری ممتنع، اس کا عدم ضروری ہے کہ اس کو اگر موجود فرض کرتے ہو تو محال لگتا. سمجھ آئیے؟
کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، برہان تمانو پڑھا ہے نا شرح قائد میں، یاد ہے یہ برہان تمانو ہے۔ تو محال لازم آتا ہے، ممتنع کے وجود سے محال لازم آتا ہے اور اس کا عدم ضروری ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو محال بھی کہتے ہیں، اس کو ممتنع بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے واجب الوجود، واجب وہ ہوتا ہے جس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال، جس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ تو عدم محال ہے تو ایک محال کے فرض کرنے سے دوسرا محال لازم آتا ہے، سمجھائیے؟ تو واجب الوجود کو اگر تم معدوم فرض کرو گے تو محال لازم آئے، سمجھ آ گئی ہے؟ خرابی لازم آئے۔ یہ تین مواد ہیں، یہاں پر فرمایا کہ بے آیات وجود وجودی ہی کی ضمیر باری تعالیٰ کی طرف عائد ہے، اور وجوب الوجود کہ باری تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، سمجھائیے؟ تو باری تعالیٰ کی ذات کے جو دلائل ہیں واجب الوجود کے، ان دلائل سے گویا کہ مخلوقات کو گویا کر دیا باری تعالیٰ نے انتقا۔ وہ شکر منعم، شکر ایک حمد ہے جو میں نے آپ کو بتایا اظہار صفات کمالیہ، ایک شکر۔ شکر جو ہے میاں ایک اس کا لغوی معنی ہے فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب کونه منعما، سمجھائیے؟ ایک فعل ہے، فعل چاہے جوارح کا ہے، چاہے زبان کا ہے، چاہے دل کا، فعل لفظ عام، لیکن وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، منعم کی تعظیم سے خبر دے، یعنی منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، لیکن بسبب کونہ منعما، وہ فعل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کا منعم تو اس کی تعظیم کر رہا۔ یہ شکر کا لغوی معنی آتا ہے۔ اصطلاحی معنی جو شکر کا ہے وہ صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق اللہ لہ، کہ بندے کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اس جگہ میں صرف کرے جس جگہ کے لیے اللہ نے اس نعمت کو پیدا کیا۔ سمجھ آئیے؟ روٹی کو اللہ نے پیدا کیا آپ کے کھانے کے لیے، تو آپ اگر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں گرائیں گے تو یہ شکر، سمجھائیے؟ سالن کو اللہ نے پیدا کیا آپ کے کھانے کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، تو آپ اگر لنگر میں وہ ٹین میں ڈالیں گے یہ شکر نہیں، یہ نا شکریہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کپڑے کو پیدا کیا آپ کے پہننے کے لیے، تو آپ اگر اس کو پھاڑیں گے دیوانے کی طرح یہ شکر نہیں۔ تو صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ فیما خلق لہ یا فیما خلق اللہ لہ، سمجھائیے؟ کہ بندہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہے ان تمام نعمتوں کو اسی جگہ میں صرف کرے جس جگہ کے لیے صرف کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہے شکر کی اصطلاحی تعریف۔ شکر منعم، منعم انعام سے ہے، فعل کا صیغہ ہے نعمت دینے والا، منعم۔
باری تعالیٰ منعم حقیقی ہے. بندے کے ہاتھ سے اگر آپ کو نعمت ملتی ہے تو وہ منعم ظاہری ہے. حقیقی منعم باری تعالیٰ. بندہ منعم ہے. اگر وہ آپ کو کچھ دیتا ہے، کچھ نعمت دیتا ہے، آپ کو پیسے دیتا ہے، کتاب دیتا ہے، علم دیتا ہے اور سمجھ دیتا ہے، تو وہ منعم ظاہری ہے. سمجھائیے، استاد ہے، پیر ہے، کوئی سخی آدمی ہے، وہ آپ کو کچھ پیسہ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، وہ چیز دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، تو وہ منعم ظاہر. حقیقی منعم باری تعالیٰ. شکر منعم اغرقا، غرق سے ہے، غرقا اس کا مجرد ہے. غرق زید فی الماء، زید پانی میں ڈوب گیا. لازمی ہے اس کا مجرد لازمی. باب افعال میں لے گیا، متعدی کر دیا. اغرقا غرق کر دیا، دبو دیا. مخلوقات، مخلوق کی جمع ہے، وہی الف کے ساتھ، کیونکہ مخلوقات میں اکثریت ہے غیر ذوی نقول کی، اس لیے الف کے ساتھ اس کی جمع آئی ہے. فی بحار افضالہ وجودہ، بحار بحر کی جمع ہے. افضال اصل میں افضال کہتے ہیں فضل سے ہے، اس کا مجرد آتا ہے فضل. فضل لغت میں شے زائد کو کہتے ہیں، جو ضرورت سے شے زائد ہو اس کو فضل ہے. ایک معنی. دوسرا معنی فضل گویا کہ وہ شے زائد جس میں منفعت اور کمال ہو. ہر شے زائد نہیں، وہ شے زائد جس میں نفع ہو، کمال ہو، اس کو بھی فضل ہے. تو افضال جو ہے اسی کو باب افعال میں چڑھا دیا، متعدی کر دیا. جود سخاوت کو کہتے ہیں. جود سخا صفت ہے، صفتی معنی ہے، مصدری معنی ہے. یہ مفردات کو سمجھ گئے ہو؟ میاں اب اس کا ترجمہ کرو. الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی یہاں پر عامل کلام کیا ہے. ان ابھا درارین تحقیق احسن الدرارین. ابھا مانا خوبصورت موتیوں میں سے. دیکھو میاں، جمع کی طرف اس میں تفضیل مضاف ہو تو آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں تفضیل اس کا بعض ہوتا ہے. تو درر جمع ہے نا، موتیاں، بڑی بڑی موتیاں، اور ابہا اس کی طرف مضاف کر دیا تو وہ ابہا بھی موتی ہے. وہ ابہا کوئی اور چیز نہیں ہے. ابہا دررن موتیوں میں سے خوبصورت موتی. سمجھے ہو؟ خوبصورت موتی. کون سے موتی؟ یہ دررن کی صفت ہے، یہ بہتر ہے. ویسے ابہا کی صفت بھی بن سکتی ہے تنظم، تو پھر ینظم پڑے گا.
اگر ابہا کی صفت بنائیں گے پھر یلزم، ضرر کی صفت بنائیں گے تو تلزم، تو یہ اولا ہے مضاف الیہ کی صفت بنایا، اس لیے اس کو مؤنث کے صیغے سے ذکر کیا۔ وہ ضرر تلزم جو پھرو دیے جاتے ہیں ببنان البیان، بیان کے کوٹوں سے، جو پھرو دیے جاتے ہیں بیان کے کوٹوں سے، لیا بیان کے کوٹے ہوتے ہیں، بیان کا معنی میں نے کر دیا آپ کو، معنی یبین سے ہے ظہور الشیء، ظہور تو ایک صفت ہے، سمجھائیے، تو صفت کے بھی کوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کلام استعارے پر مبنی۔ بیان کی تشبیہ کی ہے ید، ہاتھ، جس ہاتھ کی انگلیاں ہو، ایسا نہیں وہ کہ ہاتھ ہے اور انگلیاں کٹی ہیں، وہ ہاتھ نہیں، سمجھائیے، اس ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دی جس کی انگلیاں ہو، تو بیان کی تشبیہ دی اس ہاتھ سے جس کی انگلیاں ہیں، ذکر ہوا بیان کا، مراد وہ ہاتھ ذو الانامل ذو الاصابع، سمجھا گئی ہے؟ تو استعارہ بالکنایہ ہوا نا، مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ بھی مراد ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ تو ہوا بالکنایہ مکنیہ، پھر بنان جو ہے اس کو ید کو جس کی انگلیاں ہیں، بنان اس کو لازم ہے، کوٹے اس کو لازم ہے، استعارہ تخیلیہ ہو گیا بنان میں۔ پھر تلزم بنان کے ساتھ ان ضرر کو دھاگے میں پھرونا، یہ مناسبات میں سے، تو تلزم میں استعارہ ترشیحیہ ہو گیا، سمجھتے ہو؟ اس لیے کلام استعارات پر مبنی ہے۔ ہاں اچھا، وہ اظہر ظہر وہ اشرق ظہر، ظہر کہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ شگوفہ، یہ آپ کے پنجابی میں جو دست، اور وہ جو اثر پنجابی حد بھی نہیں ہے، کیا کریں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اشرق ظہر، شگوفوں میں سے چمکدار، اشرق اظہر، سمجھ آئیے، شگوفوں میں سے چمکدار شگوفہ، سمجھائیے۔ اور ایک معنی علماء نے اور بھی کیا ہے کہ یہ زہرتن جو ہے ایک شگوفے کو بھی کہتے ہیں، لیکن گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں، ورد گلاب کے پھول کو، اس لیے اگر وہ معنی کریں گے تو وہ زیادہ لگتا ہے عبارت کے ساتھ، کہ اظہر ظہر، گلاب کے پھولوں میں سے چمکدار پھول جو ہے، وہ گلاب کے پھول کہ تنثر فی اردان الاذہان، جو بکھیر دیے جاتے ہیں، تنثر فی اردان الاذہان، اذہان کی جھولیوں، ذہنوں کے جھولیوں میں، ردن کی جمع میں نے بتایا آپ کو، یہ ردن کی جھولی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھو میاں، اذہان کی جھولیوں، یہ پھر خیال، ذہن کی تو جھولی نہیں ہوتی نا میاں، سمجھ آئیے، اس لیے اذہان کی تشبیہ دی ہے ایک قمیض کے ساتھ، یا آپ کے چادر کے ساتھ جس کی جھولی بن سکے، سمجھا گئی ہے، اس کپڑے کے ساتھ جس کی جھولی بن سکے، تو ذکر اذہان کا مشبہ کا ہو گیا، مراد وہ
کپڑا ہے تو استعارہ مکنیہ ہو گیا، پھر اس کپڑے کو ردن لازم ہے تو اردان میں تخیلیہ ہو گیا، پھر جھولی میں پھولوں کو بکھیرنا یہ مناسب تو ترشیحیہ ہو گیا، سمجھے ہو؟ اے شیوخ سمجھتے ہو؟ اچھا، اب دو باتیں کر دی قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابھا درری اور اظہر زہری، اس کا عطف ہے نا اس کے اوپر اظہر کا، خوبصورت موتیوں میں سے خوبصورت موتی، گلاب کے پھولوں میں سے چمکنے والا پھول، کیا چیز ہے؟ ان کی خبر آ گئی، حمد مبدع، وہ جو ان ابھا اس ان کی خبر آ گئی، مبدع کا حمد ہے، وہ شکر منعم، وہ اس حمد مبدع کے اوپر عطف ہے، اور منعم کا شکر۔ بتائیے ان احسن درر، تمام موتیوں میں سے خوبصورت موتی، تمام گلاب کے پھولوں میں سے خوب چمکنے والا پھول، کیا چیز ہے؟ حمد مبدع و شکر منعم، مبدع کا حمد ہے اور منعم کا شکر۔ مبدع ہمارا خالق، کوئی باقی معنی تو میں نے آپ کو کر دیا، ایجاد الشیء من غیر سبق مادۃ و مدۃ، یعنی خالق باری تعالیٰ، تو باری تعالیٰ کی حمد اور منعم حقیقی کا شکر۔ قطب الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ تمام موتیوں میں سے خوبصورت موتی ہے اور تمام گلاب کے پھولوں میں سے چمکنے والا پھول۔ سمجھ گئے ہو؟ مبدع کا حمد، منعم کا شکر۔ میاں یہ ہوا مسند الیہ ابھا درر اور اظہر زہر۔ ان کے لیے اسم ہے نا، تو ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے نا، اے شیوخ، اور حمد مبدع اور شکر منعم یہ مسند الیہ کو بڑا لمبا کر دیا ہے، سمجھائیے ان کے اسم کو وہ لمبا تھوڑا کر دیا۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے میاں کہ مسند کو حکم بھی کہتے ہیں نا، حمیر یاد ہے؟ مسند کو حکم اس لیے کہتے ہیں کہ مسند ہی حکم ہوتا ہے مسند الیہ کے اوپر لگتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کہتے ہیں زید القائم، تو قائم کا حکم لگ گیا زید، تو حمد مبدع اور شکر منعم کا حکم لگ گیا کس کے اوپر؟ ابھا درر اور اظہر زہر کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میاں مسند الیہ کو کبھی کبھی لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے تاکہ سننے والے کو شوق پیدا ہو جائے مسند کا۔ مسند الیہ کو لمبا کر رہا ہے متکلم، لمبا کر رہا ہے، وہ سامع کہتا ہے یار کب آئے گا وہ مسند، وہ حکم کب لگے گا؟ وہ اصل چیز تو مسند ہے، اصل چیز تو حکم ہے۔ سمجھا گئی ہے نا؟ تو میاں جب مسند الیہ لمبا ہو تو سامع جو ہے اس کو زیادہ شوق بڑھتا ہے، کس کے لیے؟ مسند کے لیے زیادہ وہ کہ اشتیاق میں ہوتا ہے کہ وہ مسند کب آئے گا، وہ حکم کب آئے گا، وہ مقصودی چیز کب آئے گا۔
تو مشقت میں پڑ گیا نا، سامنے مشقت میں پڑ گیا، اور جو چیز مشقت کے بعد حاصل ہو بڑی پیاری ہو، بڑی پیاری لگتی، اور جو فری میں ملے اس کی قدر نہیں ہوتی، سمجھائی نا؟ اس لیے قطب الدین رازی ہے رحمہ اللہ تعالی، اس نے خوب تمہیں پہلے پیاس لگا دی، تمہارے پیاس کو بڑھا دیا، اس کے بعد مسند لے آیا ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ حکمت ہے مسند لے کے لمبا کرنے میں کہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے، تو مسند آئے تو پھر آپ اس کی قدر بھی کرے ہو، مسند سے پیارا بھی فری میں ملے تو اس کی قدر کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ حمد مبدع، مبدع کی صفت ہے جملہ، انطق الموجودات بآیات وجودہ، وہ مبدع جس نے گویا کر دیا، انطق جس نے گویا کر دیا، کن کو گویا کر دیا؟ الموجودہ، الموجودہ، دیکھو میاں جمع کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور الف لام استغراقی ہوتا ہے، وہ پھر ایک کو بھی شامل ہوتا ہے وہ جب، ورنہ جمع کی ابتدا کدھر سے ہوتی ہے؟ تین سے، تین اور پھر چار پانچ اوپر، جمع کثرت ہو یا جمع قلت ہو، ایک یا دو کو جمع شامل نہیں ہوتا، لیکن جب جمعیت باطل ہو گئی الف لام کے آنے سے اور الف لام استغراقی ہو تو پھر ایک اور دو کو بھی ابتدا سے لے کر سب کو شامل ہو گئی، اس لیے الموجودات لے آئے ہاں کہ میاں تمام موجودات کو گویا کر دیا ہے، ہر فرد موجود کو گویا کر دیا ہے، باری تعالیٰ نے کس کے ساتھ گویا کر دیا؟ بے آیات وجود ہی، اپنے واجب الوجود ہونے کے دلائل پر، آیات سے مراد دلائل ہے، واجب الوجود ہونے کے دلائل پر اللہ نے تمام مخلوق کو گویا کر دیا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اور دیکھو میاں ہر شے کے وجود میں دلیل ہے کہ میرا خالق واجب الوجود، میں نے آپ کو بتایا کہ ممکن نہیں ہو سکتا ورنہ یا دور لازم آئے گا یا تصل، دونوں تو باتیں تو پتہ لگا واجب الوجود ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بآیات بدلائل وجودہ، وہ شکر منعم اور ابہا درر اور اظہر و ظہر، وہ شکر منعم کی صفت جملہ، اغرق المخلوقات فی بحار افضالہ وجودہ، جس نے ڈبو دیا ہے تمام مخلوقات کو اس میں فی بحار افضالہ وجودہ، افضال اپنے فضل و کرم اور اپنی سخا کے سمندروں بحار، میاں اصل میں بحار کی اضافت افضال وجود کی طرف، یہ مشبہ بھی کی اضافت ہے، مشبہ، دیکھو میاں اصل کلام یہ ہے کہ اغرق المخلوقات فی افضالہ وجودہ وہما کالبحار، سمجھائیے باری تعالیٰ نے مخلوقات کو ڈبو دیا ہے، کس نے؟ اپنے فضل و سخا میں، اتنے انعامات دے دیے، اتنی
سخاوت کر دی ہے یا مخلوق کے ساتھ ہو، سمجھائیے کہ وہ سخا اور افضال جو ہے وہ سمندروں کی طرح، جیسے سمندروں کی حد نہیں ہو، حد معلوم نہیں ہوتی، حد تو حقیقت میں تو ہوتی ہے، وہ تو متناہی چیز ہے، لیکن بظاہر اس کے حدود معلوم نہیں ہوتے۔ اسی طرح باری تعالیٰ کے فضل اور جود کے حدود بھی معلوم نہیں، اس میں تشبیہ بھی اس لیے وجہ شبہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اتنا فضل کر دیا اپنے مخلوق کے اوپر، اتنا جود کر دیا، اتنا سخا کر دیا کہ وہ مشابہ ہے کس کے؟ بحار، سمندروں کو، عدم حدود میں، عدم معلومیت حدود، سمجھے ہو بات؟